ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں طالبان، امریکی اڈے اور پاکستان پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے فہد حسین صاحب نے کہا کہ شاید ہم لوگ ری انوینٹ کر رہے ہیں ویل کو. کیا اسد منیر صاحب ایسے ہی ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا ایک سیکیورٹی کنسرن ہے افغانستان کے ساتھ 1947 سے. انہوں نے یہ ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کیا، پشتونستان کا ایشو ریز کیا ہے، اور اس کے اوپر وہ تھرو آؤٹ 1976 تک، جب تک داؤد کی حکومت تھی، اس کے بعد بھی جو کمیونسٹ رولر تھے. آپ ابھی وہاں پر یہ فورن فورسز ہیں. اگر ڈیورن لائن ایک حقیقت ہے، یہاں کے جو پشتون ہیں وہ یہاں اتنے انٹیگریٹ ہو گئے سوسائٹی میں کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا الگ ملک ہو یا ہم افغانستان کے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کو وہ تسلیم کرے. اس سے ایک بہت بڑا فرق آئے گا. پاکستان کے متعلق جو بولتے ہیں کہ وہ ان کی انٹرنل میں سچویشن میں یا پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتا ہے، اس کی بیسک وجہ ایک سیکیورٹی کنسرن ہے. افغانستان کی طرف سے حملے ہوئے ہیں 1954، 1960، 62. انہوں نے کلیم کیا ہے باجوڑ کو، دیر کو. تو پاکستان نہیں چاہے گا کہ ایک انہوں نے اس طرح کی صورتحال دوبارہ. جی صاحب، یہ تو آپ نے، میں انتظار کر رہی تھی آپ کی بات کا، لیکن یہ آپ نے ایک نان ایشو اٹھا دیا. بیکاز ڈیورنٹ لائن ہم نے طالبان جن کو ہم سپورٹ کرتے تھے، ہم اکیلی ملک تھے دنیا میں، میرے خیال میں سعودی عربیہ کے بعد جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا، جن کے آئی تھنک چھوٹے چھوٹے طالبان کو، جس گورنمنٹ کو جس وقت ہم سپورٹ بھی کر رہے تھے نا، جب ان کی ہیڈے تھی، اس وقت بھی ہم طالبان سے نہیں منوا سکے تھے ڈیورنٹ لائن کو. نہیں کوئی نہیں ماننے کو تیار. میں ابھی حالات بدلے ہوئے. نہیں جی کوئی نہیں. ایک آپ یہ بات اگر ڈیورنٹ لائن کی بات اس وقت چھڑیں گے نا، پورا آپ کا نارتھ سے لے کے تاجک، ازبک سے لے کے جو پشتون ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت پاکستان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی اس کو ٹچ نہیں کرے گا. کولیشن فورسز جو ہیں ان کے پاس نہیں 10 سال سے کوشش کر چکے ہیں. 10 سال نہیں کیا انہوں نے، ایسا کوشش نہیں کیا کہ آپ یہ کارزئی وغیرہ دیکھیں. طالبان نے تو نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے 5-6 سال نہیں مانا. پشتون نہیں مانیں گے تو باقی نارتھ والے تو ایسے نہیں مانیں گے. اس کی ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کی ایک جو ہے نا بین الاقوامی قانون ہے. جو یہ بیٹھا یہاں پہ سوچ رہا ہے یہ خام خیالی ہے، وہاں پہ کوئی نہیں مانے گا. آپ ایک بین الاقوامی قانون ہے، صرف اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. کہ ایک جو معاہدہ ہوا ہے جس اسٹیٹ کے ساتھ، وہ معاہدہ بھی ایک بون آف کنٹینشن ہے. فہد حسین صاحب، یورپین پارلیمنٹ میں 2 ڈکلریشنز آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے نیوکلیر وار ہیڈز کا کنٹرول لے سکتے ہیں، اور طالبان سمپیٹائزرز پاکستان کی ملٹری، انٹیلیجنس اور باقی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس میں جا رہے ہیں. جب بھی یہ بات چیت کا سلسلہ چلتا ہے، امن کی بات چلتی ہے، اس طرح کی رپورٹس کیوں آ جاتی ہیں؟ کبھی US کی طرف سے آ جاتی ہیں، کبھی یورپین یونین کی طرف سے. کیا مقصد ہوتا ہے ان رپورٹس کا؟ پرانا بوگی ہے جس کو بار بار نکالا جاتا ہے. یہ وہی گھسی پٹی بات ہے، وہی خطرے ہیں، وہی خدشات ہیں جن کا آئے دن ذکر ہوتا ہے، اور کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں. 9/11 کے بعد سے تو خاص طور پر یہ ویسٹرن میڈیا کا سب سے اہم نقطہ ہے. اور آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ان کی کوئی رپورٹ آتی ہے تو ہمیشہ اس میں ایک نہ ایک پیراگراف میں ضرور ذکر ہوتا ہے کہ جی پاکستان از اے نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ اینڈ دیر از اے فیئر کہ طالبان جو ہیں وہ اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن جو وہاں سے جو سوفسٹیکیٹڈ انالیسز آتا ہے، ارشد وہ آپ نے ہی پڑھا ہوگا، اس میں یہ اکنالج کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کی سیفٹی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں. اور یہ ایز سچ کوئی خاص امکان نہیں ہے اس بات کا ہونے کا، لیکن یہ ایک پولیٹیکل ہسٹیریا کریٹ کرنے کے لیے، پولیٹیکل پریشر کریٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل پریشر طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کے سلسلے میں تو نہیں کریٹ کیا جاتا؟ بالکل بنتا ہے، لیکن اس میں جو میرا خیال ہے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر طالبان سے بات چیت ہوتی ہے امریکہ کی تو اس میں پاکستان کا کوئی رول ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں، اس میں یہ کہ امریکہ اپنا جو ہے وہ الگ سے پاکستان کو باہر رکھنا چاہتا ہے. یہ جو ٹرکی کا جو ایلیمنٹ آ رہا ہے، جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ارشد، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ٹرکی کوڈ بی دیٹ میڈیٹر، جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کو بھی باہر رکھا جائے اور ٹرکی کے تھرو یہ ایز اے فیسیلیٹیٹر ٹرکی کو استعمال کیا جائے تاکہ اس میں ہر طریقے سے بیسٹ آف آل دا ورلڈ کسی طرح آ جائیں. کیا یہ واقعی ہوگا؟ ڈیفیکلٹ ٹو سے، بٹ آئی تھنک پاکستان کی کریڈیبلٹی ایٹ لیسٹ انٹرنیشنلی طالبان کے حوالے سے کافی لو ہے. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب، جس رپورٹ کا کیا، بڑے کروشل ٹائمز پہ یہ رپورٹس آتی ہیں، ٹرکی کے ساتھ بھی وہاں پہ پولیٹیکل آفس بھی اسٹیبلش ہو رہے. کیا سگنیفیکنس ہے ان رپورٹس کی، یا صرف پروپیگنڈا، ایک بیٹنگ پاکستان ود اے اسٹک ان دا سیم اولڈ وے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ایسے بائی ڈیزائن کوئی لیک ہے یا اس طرح ہے.
یہ جو ترکی میں یہ آفس ہے یہ سارا اس کا فالو اپ ہے جو جرگے میں ڈیسیجنز ہوئے تھے جون 2010 میں کہ طالبان کو کوئی بھی ملک پناہ دے سکتے. تو نیچرلی پاکستان کو تو وہ بیچ میں نہیں لائے. تو ترکی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر وہ کریں گے. امریکن یہ جو سارا پروسیس ہے اس میں یہ آن بورڈ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آن بورڈ نہ ہو اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں. ترکی میں بھی ہو رہی ہو, طالبان سے بات چیت پہ ہو رہی ہے, گوانتانامو بے میں بھی. نہیں, پاکستان بھی آن بورڈ ہے نا. سب آن بورڈ ہیں. فہد حسین صاحب, سنبل خان صاحبہ اور بریگیڈیئر اسد منیر, آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, افغانستان میں حالات کچھ تبدیل بھی ہو رہے ہیں, کچھ ری انوینٹنگ دا ویل بھی ہو رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.